السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم اور حساس موضوع اور ضروری موضوع اس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ معراج کا موضوع ہے۔ شب معراج کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس رات میں 12 رکعت نفل پڑھو، بعض 100 رکعت کہتے ہیں، بعض نوافل بتاتے ہیں، بعض عبادت ذکر و اذکار اور وظائف بتاتے ہیں کہ وظائف اس رات میں کرنے چاہیے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا شب معراج کی عبادت قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام اور اسی طرح ائمہ بزرگان دین سے ثابت ہے یا نہیں۔ دیکھیں، شب معراج کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معراج کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی، لیکن اس آیت کے ذیل میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ اس رات میں عبادت بھی ہے اور عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی یا کوئی نوافل پڑھے یا ذکر و اذکار اور وظائف کا اہتمام کیا یا بتایا ہو، تو اس آیت کے ذیل میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ معراج کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف، یہ معتبر کتب حدیث کی کتب ہیں، کہ ان کے اندر بھی ہمیں شب معراج کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور 5 نمازوں کا جو تحفہ دیا گیا امت کے لیے، اس کا ذکر حدیث میں ہمیں ملتا ہے، لیکن کوئی عبادت نہیں ملتی۔ کسی عبادت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، کہ نوافل یا وظائف کا اہتمام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ شب معراج کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اگر شب معراج کی کوئی عبادت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس عبادت کو کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ۔ اگر اس رات کی کوئی عبادت ہوتی، نوافل ہوتے، تو سب سے پہلے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام سے بھی اس رات کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی نوافل ثابت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو دین کی ہر بات پر عمل کرتے تھے، جو حکم نبی سے ملتا یا نبی کی جو بھی بات ہوتی اس پر عمل کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام سے بھی اس رات کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، جس رات معراج پر لے جایا گیا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے جب جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کی باری آئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میں آپ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگاؤں؟ آواز دوں یا ہاتھ لگا کر اٹھاؤں تو یہ بے ادبی ہو سکتی ہے اور ادب کے خلاف ہو سکتا ہے، تو میں کیسے اٹھاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آنکھ کھلی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آج رات آپ کو یہ آسمانوں کی سیر کرانی ہے، معراج کروانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف لے گئے، معراج کرائی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات میں سو رہے ہیں۔ اگر عبادت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے، تو عبادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا، عبادت کرتے ہوئے آپ کو لے جایا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عبادت اس رات کی نہیں ہے۔ اگر عبادت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت مخصوص اس رات کی نہیں ہے۔ اسی طرح امام تیمیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت کر لینا، کسی عبادت کو خاص کر لینا، یہ بدعت ہے، اور وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ اور بدعت وہ ہوتی ہے وہ عمل جو نبی نے نہ کیا ہو۔ تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ دین میں کوئی ایسا
کام کرنا، کوئی ایسی نیکی کا کام کرنا جو نبی نے نہ کیا ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو صحابہ نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، تواتر سے نہ آیا ہو، اور اس کو بعد میں بنا لیا جائے اور دین سمجھ لیا جائے، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے شب معراج کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور شب معراج کی جو رات ہے، جو رجب کی 27ویں شب کہا جاتا ہے، تو اس رات کی بھی کوئی تعین نہیں ہے، وہ رجب میں ہوئی ہے یا شوال میں ہوئی ہے، کس رات میں معراج ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی کنفرم جو ہے ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شب معراج کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت اس رات میں نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس رات میں کیا عبادت کریں، کیا کریں؟ تو اس حوالے سے میں نے پہلے بتایا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص رات میں اٹھ کر عبادت کرنے کا عادی ہے، وہ تمام راتوں میں اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ اگر اس رات میں بھی کر لے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ باقی راتوں میں نہیں اٹھتا اور شب معراج کی رات کو وہ عبادت کر رہا ہے، اور اس رات کو خاص کر کے اس رات کی عبادت ہے، تو یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دیگر راتوں میں عبادت کرتا ہے، اس رات میں بھی عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام راتوں کا اس کی روٹین ہے اور اس کا معمول ہے، اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے، اور اس رات کی صرف عبادت نہیں کر رہا، تو اس لیے وہ عبادت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب شب معراج کا پیغام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں 5 نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا، امت کے لیے جو تحفہ دیا گیا، وہ 5 نمازوں کا تحفہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے، تو شب معراج کی رات یہ ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ معراج کا جو تحفہ نبی کو دیا گیا، 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، عہد کریں کہ آئندہ کے بعد میں 5 نمازیں پڑھوں گا، 5 نمازوں کی پابندی کروں گا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، معراج کا جو خاص عبادت ہے اور جو دی گئی یہ نمازوں کا تحفہ ہے، اس کو میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا۔ تو نماز پڑھنے کا عزم کریں، اللہ سے وعدہ کریں، عہد کریں، آئندہ نماز نہیں چھوٹے گی، تو یہ چیز اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی معلومات ہو، اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔